method of teaching and the way of teaching and the subject I am going to teach you. I think you will be really satisfied with that. تھوڑا سا جو ہے وہ میں اوور ویو لینا چاہوں گا آپ لوگوں کی جو ہے وہ پریویس پرفارمنس کے حوالے سے. تھوڑے اسٹوڈنٹ ہیں تو زیادہ مشکل نہیں ہوگا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو پارٹ 1 میں جو آپ نے انگلش کا کورس پڑھا ہے اس میں آپ لوگوں کو کیا کیا جو ہے وہ ڈاؤٹس اور اپریہنشن رہے ہیں, یا اگر آپ نے پڑھا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھا ہے تو کیا صورتحال رہی ہے آپ کی پریویس ایگزامس کے اندر, آپ اس سے سیٹسفائیڈ تھے جو آپ نے پڑھا ہے, یا کہاں کس حد تک جو ہے وہ آپ سیٹسفائیڈ تھے. یہ اس بات سے جو ہے وہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ اس کے کیا آؤٹ کم نکلیں گے. یقیناً مجھے یہ جاننے سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کس لیول تک جو ہے وہ مزید انفارمیشن دینی چاہیے, یا کس پیس سے آپ لوگوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. اس سینس میں یہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ انکوائر کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے آپ لوگ اس میں کوآپریٹ کریں گے. اور ساتھ میں آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے جو پریویس انگلش کا جو ایگزام آپ نے دیا تھا اس میں آپ نے کتنے مارکس جو ہیں وہ ایکوائر کیے ہیں, کتنے مارکس جو ہیں وہ گین کیے ہیں. جی سب سے پہلے پوچھ لیتے ہیں جی محمد سلطان سے. جی محمد سلطان صاحب. جی محمد سلطان. محمد سلطان کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی کہیے ذرا, پارٹ 1 کا جو آپ کا پیپر تھا وہ کیسا ہوا تھا, اور اس میں آپ کی کیا اسٹینڈنگ تھی, کیا آپ کی پوزیشن رہی, کتنے مارکس آپ نے گین کی؟ جی محمد سلطان آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی محمود احمد, ہاں بتا دیں. محمود احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچے, کیا صورتحال تھی آپ کی پارٹ 1 کے جو آپ نے پیپر دیا تھا اس میں؟ سر آئی ڈونٹ میں ایگزیکٹلی نہیں بتا سکتی میرے مارکس کتنے تھے, بٹ آلموسٹ 70 تھے ٹھیک آؤٹ ہے, آف 100. ٹھیک ہے, اور ویری گڈ. ہم نے اسمبلیز یاد کی تھی, اس کے علاوہ ہم نے ڈائلاگ رائٹنگ سیکھی تھی, ٹھیک پریسی ہے, کی تھی, اس کے بعد ہم نے کنڈیشنل سینٹینسز کیے تھے, چینج آف وائس کیے تھے, ڈائریکٹ انڈائریکٹ کیے تھے, وہ تو کریکشن آف. ساری بات ہے, سارا ہی سلیبس آپ لوگوں نے کرنا تھا. لیکن مطلب آپ اس حوالے سے سیٹسفائیڈ ہیں کہ لاسٹ ایئر آپ کی جو کہہ لیں کہ مطلب جو پریپریشن تھی وہ ٹھیک تھی؟ سر آلموسٹ ٹھیک ہی تھی, کیونکہ ہمارے جو سلیبس ہے اس میں نہ تو ہمیں کوئی پروفیشنل بکس نہیں تھی ہمارے پاس, مطلب ایگزیکٹلی جو بکس ہونی چاہیے LLB کی ہمارے پاس انگلش میں, وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھی. سلیبس کمپلیٹ ہمارے پاس اویلیبل نہیں تھا ہے, جس کی وجہ سے کچھ ایسا بھی سیناریو پیدا ہو گئے تھے کہ لاسٹ کے آگے ہماری تقریباً 3 سے 4 اسٹوریز چینج بھی ہو گئی, جو کہ بائی چانس ہمارے اپنے ایگزامس میں تو شامل نہیں تھی, لیکن بعد میں سپلی کے ایگزامس میں کوسچنس آئے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو چلیں جس جی. کی وجہ سے تھوڑا سا مس ہوا تھا. اچھا, چلیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو نہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو پارٹ 2 کا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں سلیبس, اس میں کچھ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے کہ یا نئے سرے سے اسٹارٹ کرنا ہے اس کو؟ سر دس از our first lecture in English in LLB part 2. اوکے اسٹوڈنٹ, اوکے, تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک ہے, ہم اسٹارٹ سے ہی کریں گے پھر انشاءاللہ, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سے خوب انجوائے بھی کریں گے اور گین بھی کریں گے انشاءاللہ.
آپ آج سے ہی اس کو آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کا جو پیٹرن ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم آج کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ شروع کریں گے. پہلے آج جو ہے ہم اس رائٹر کے بارے میں شارٹ سائناپسس کی فارم میں جو ہے وہ پڑھ لیں گے, سلائڈس کی فارم میں, اور پھر کل جو ہے اس کی ہم سٹوری اور اس کے تھیمز اور دوسری چیزیں جو ہے وہ کل ڈسکس کر لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر روز گرامر کا ایک پورشن کروایا جائے گا. آپ کے جو گرامر یا کمپوزیشن کا پورشن ہے اس کے اندر دو ہی چیزیں ہیں, ایک ہے جی کمپریہنشن اور پریسی, ٹھیک ہے, اور جس میں کویسچن آنسرز ہیں اور پیراگراف کے بعد اور پریسی کرنی ہے اس پیراگراف کی آپ نے, اور دوسرا ہے ایسے رائٹنگ. اور ایسے رائٹنگ کے حوالے سے کیا کیا اسٹریٹجیز اپنائی جاتی ہیں اس پہ بھی کم از کم 2 سے 3 لیکچر پہلے آپ کو دوں گا. پھر آپ کو جو ہے وہ ٹاپکس دیا کروں گا جس پہ آپ تھوڑی سی کریٹیو رائٹنگ کیا کریں گے, اور اس کو جو ہے وہ سینڈ بھی کیا کریں گے تاکہ میں اس کو ایویلیویٹ کر کے آپ کو بتا سکوں کہ اس میں کہاں کہاں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کن چیزوں کو آپ لیک کر رہے ہیں یا کون سی چیزیں آپ میں بہت بہتر جا رہی ہیں. یہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ رہے گا, اور مجھے امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا آلموسٹ جو سلیبس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ود پریکٹس انشاءاللہ, اگر ریگولر کلاسز آپ کی جاری رہیں تو اگر تھوڑا اور بھی جو ہے وہ ٹائم لگا تو بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ پیپر ابھی آپ کے تھوڑے ڈیلے ہی ہیں. دوسرا یہ آپ کو بتانا تھا کہ ابھی اس بات کا جو ہے وہ 100% کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے جو ایگزام ہیں وہ ٹریڈیشنل موڈ میں ہونے ہیں یا MCQs بیسڈ ہونے ہیں, لیکن زیادہ تر جو انہوں نے سنیریو دیا ہے یونیورسٹیز نے وہ یہی ہے کہ MCQs بیسڈ ہوں گے. لیکن اگر MCQs بیسڈ ہوتے ہیں تو اس میں ایسے ٹائپ جو کویسچن ہے وہ کیسے آئے گا, اس بات کا جو معمہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے. فار ایگزامپل آپ کو ایسے دیتے ہیں لکھنے کے لیے, تو پھر یا تو آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا, ایسے کا کویسچن MCQs بیس تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی, تو کمپریہنشن کا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کمپریہنشن دے دیا جائے, اس میں سے نیچے جو ہے وہ کویسچن دے دیے جائیں, اس میں سے جو آپ نے آبجیکٹیو ہیں وہ مینشن کرنے ہیں, یا اس میں سے جو آپ نے ہنٹ یا تھیمس لیے وہ ٹاپک آپ مینشن کریں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے رائٹنگ کے لیے تو جو کہہ رہے کہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے وہ ایک کہہ رہے کہ سنس ٹل ناؤ تب سے لے کر اب تک ایک کویسچن مارک ہے کہ اس کو کیسے جائے. لیکن پھر بھی ہم دونوں طریقوں سے جو ہے اس کے لیے پریپیئر رہیں گے تاکہ ہم جو ہے وہ ٹریڈیشنل موڈ آف ایگزام کو بھی فالو کر سکیں, اور ان کیس اگر MCQs آتے ہیں تو ہم اس میں بھی پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے جی, تو آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. ہمارا جو فرسٹ ٹاپک ہے کمپریہنشن تو کروا دیتا ہوں, لیکن پہلے میں آپ کو جو پہلا رائٹر ہے بیسیکلی جو فیمیل رائٹر ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو ہے وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے. جو پہلی سٹوری ہے دا موونگ فنگر, ٹھیک ہے, اس حوالے سے تو آپ لوگ سب ذرا ریڈی رہیں. اس حوالے سے میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں. یہ جی اسٹوڈنٹ, اسکرین آپ کے سامنے شیئر ہو گئی. یہ جو پہلی سٹوری ہے سٹوری آف آور سیلف کی, اس میں پہلی جو سٹوری ہے دا موونگ فنگر, اس کی جو رائٹر ہے جو مصنفہ ہے اس کا نام جو ہے وہ ایڈتھ وارٹن ہے, امریکن ہے یہ. ٹھیک ہے جی, تو یہاں سے جو ہے اس کا سٹارٹ کرتے ہیں. یہ کچھ شارٹ فارم میں جو ہے اس کی بایوگرافی دی گئی ہوئی ہے. born in 1862 and died in 1937. یہ اس سینس میں بھی آپ کو جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اچھا جی, محمود احمد صاحب اپنا مائک آف کر دیجئے. چلیے ٹھیک ہو, شکریہ.
جب آپ کو کویشچن کو پوچھنا ہوگا تو آپ پھر سے آن کر کے پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ اصل میں ادھر تھوڑی سی ڈسٹربینس آ رہی تھی اس تو 1862 میں اس کی جو ہے وہ برتھ ہوئی ہے، اور اس کی ڈیتھ جو ہے 1937 میں ہوئی ہے. آپ نے ایج کیلکولیٹ کر کے بعد میں بتانی ہے. built the mount in 1906. She wrote over 40 books in 40 years. یعنی 40 سال میں تقریباً اس نے 40 جو کتابیں وہ لکھی ہیں. پولٹائزر پرائز فار فکشن اسٹوری میں اس کو جو ہے وہ ایوارڈ دیا گیا جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. این آنرری ڈاکٹریٹ آف لیٹرز، اور آف لیٹرز کا مطلب ہے یہ جو اسکالرز لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ مین آف لیٹر، جیسے آپ نے ورڈ پڑھا ہے، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ادب کا، لٹریچر کا، آرٹ کا جو ہے وہ دیا گیا، اس کو آنرری ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی فرام ییل یونیورسٹی. یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہوں کہ اگر ان کیس آپ کو MCQs ٹائپ کویشچن آئیں تو یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوں، آپ نے اس کو پراپر تیار بھی کرنا ہے. فل ممبرشپ ان دا امریکن اکیڈمی آف آرٹس اینڈ لیٹرز، یعنی جو اس کی آرٹ اکیڈمی تھی اس کی ممبر بھی رہیں تقریباً ہول آف ہر لائف. اب آگے بتایا گیا ہے دا ماؤنٹ، جس کی پہلے بات ہوئی ہے. آپ بھی اس وقت یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دا ماؤنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ اہم اس کے جو کارنامے ہیں، جو ورکس ہیں، جو بکس ہیں، ان کے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں. ایتھین فرام 1911، دا گھوسٹ اسٹوریز آف ایڈتھ وارٹن 1937، دا ہاؤس آف مرتھ 1905، ٹوائلائٹ سلیپ. ٹوائلائٹ اس ٹائم کو بولتے ہیں جو صبح کا منظر ہوتا ہے، یعنی جس وقت رات جو ہے وہ دن میں چینج ہو رہی ہوتی ہے، یا دن جو ہے وہ شام میں، رات میں چینج ہو رہا ہوتا ہے. یہ مغرب کا وقت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صبح صادق کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. جس وقت ابھی ہلکی ہلکی جو روشنی ہے دن کی وہ پھوٹ رہی ہوتی ہے، سحری کا وقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ٹوائلائٹ بولتے ہیں. تو ٹوائلائٹ سلیپ یعنی دونوں اوقات اس میں آ سکتے ہیں، لیکن اس نے بیسیکلی ٹوائلائٹ سلیپ شاید اس میں صبح کی جو ہے وہ اس نیند کو جو ہے وہ لکھا ہو اس کے بارے میں. اٹیلین ولاز اینڈ دیئر گارڈن، یہ بھی اس کی جو ہے وہ بک تھی جو 1904 میں پبلش ہوئی تھی. ایتھن فرام، یہ اس کا فیانسی تھا، اس کا ہسبینڈ تھا. لیٹرز آف فرینڈشپ، شی واز سیڈ ٹو بی اے لیڈی جیمس. ہنری جیمس کے ساتھ اس کی دوستی تھی. تھرو ہر رائٹنگ بٹ شی ان فیکٹ میڈ مور منی ان ہر کیریئر دین ہی ڈیڈ، یعنی اس کے مقابلے میں اس نے اپنے کیریئر کے اندر زیادہ پیسہ کمایا. ہنری جیمس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اتنا ویلدی نہیں تھا جتنا یہ تھی. She talks about buying a car with the money she receives from one novel, and he talks about how he is able to buy a wheelbarrow that needed paint. یعنی اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے ایک جو ہے وہ کار جو ہے وہ خریدی تھی جس کو ابھی پینٹ کی بھی ضرورت تھی، یعنی سیکنڈ ہینڈ گاڑی جو ہے وہ اس نے خریدی تھی، یعنی جیمس نے. بتانے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ جس سے یہ گائیڈ لائن لیتی تھی یا جس کو اپنا جو ہے وہ لٹریری فرینڈ جو ہے وہ مانتی تھی، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ فیمس ہو گئی تھی، اور اس نے اس کے مقابلے میں اگر ورلڈی ڈومین پہ دیکھا جائے تو اس کی ارننگز بھی اس سے زیادہ تھی. یہ کچھ جو ہے وہ بیبلیوگرافیز جو ہے وہ دی گئی ہیں، مطلب کب جو ہے وہ یا کہاں کہاں سے آپ اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ شارٹ فارم میں جو ہے وہ اس کی یوں کہہ لے کہ لائف ہسٹری تھی، کچھ اس کی اچیومنٹس اور اس کی بکس کے نیم وغیرہ تھے. یہ اتنا ہی ہے. اس کے بعد میں کمپریہنشن پہ آؤں گا، کیونکہ اگر میں اس کی جو فرسٹ سٹوری ہے دا موونگ فنگر، اس کو ابھی ڈسکرائب کرنا شروع کر دوں گا تو پھر ہمارا جو گرامر والا پورشن ہے وہ رہ نہ جائے. اس لیے میں نے جو ہے وہ گرامر والا پورشن آپ کو سٹارٹ کروانا ہے.
تاکہ اس کی جو بقیہ یا ریمیننگ پارٹ ہے، یعنی اس کی جو اسٹوری کی ڈسکرپشن ہے، اس کے جو تھیمز ہیں، اس کی جو سناپسز ہیں، اس کے جو کریکٹرز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کر سکیں، وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل ہوگا. ابھی آپ کو میں 2 منٹ جو ہے وہ دیتا ہوں، اور پھر جو ہے ہم اس آج کا جو ہے نیا ٹاپک کمپریہنشن، جس میں ہم آج پڑھیں گے کہ کمپریہنشن ہے کیا، کیوں ہے، اوریجن اس کا کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اور جب ہم کمپریہنشن کرتے ہیں تو کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے آبزرو کر کے بہترین جو کمپریہنشن ہے وہ کر سکتے ہیں، کویشچنس کے آنسرز دے سکتے ہیں. اور پریسی کے حوالے سے ایک سیپریٹ لیکچر ہوگا آپ کا، جس میں آپ کو بتایا جائے گا کسی پیراگراف کی پریسائی جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی آپ کو جو ہے وہ 2 منٹ دیتا ہوں، آپ پانی وغیرہ پی سکتے ہیں اگر پینا چاہیں تو، ویسے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. خیر، تو پھر جو ہے وہ اس کے بعد ہم کمپریہنشن پہ آ جائیں گے. جی اسٹوڈنٹس، تو اسکرین آپ کو شیئر ہو گئی. یس سر، ہو گئی. چلو جی ٹھیک ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپریہنشن. اسی کے بارے میں جو ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے، اور ایٹ دی اینڈ آپ اس پہ جو کویشچن اگر آپ کو کوئی ہوں گے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو ٹائم اس حوالے سے دیا جائے گا. ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ڈیورنگ اسٹڈی ہم بکس پڑھتے ہیں، اور بکس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، وہ بڑے کلاس ٹیسٹ ہو، ٹرم ایگزام ہوں یا فائنل ایگزامس ہوں، جہاں بھی صورتحال ایسی ہے. بچپن سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، ہمیں بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں، مختلف جو ہے وہ ٹیچر اس کے حوالے سے گائیڈ لائنس ہمیں دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں ہمیں بریف کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ اس پہ ایویلیویشن کے لیے ہم سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کو بھی ہم کمپریہنشن ہی بیسیکلی کہہ سکتے ہیں. تو انٹروڈکشن اس کا بھی اسی سینس میں دیا گیا ہے. ان آور ایکڈیمک لائف questions are asked frequently. اکثر ہم سے کویشچن پوچھے جاتے ہیں whether they are in the form of daily test or an exam. ڈیلی ٹیسٹ کی فارم میں بھی کویشچن ہوتے ہیں یا ایگزامس کی فارم میں بھی ہم سے کویشچن ہی پوچھے جاتے ہیں. It seems that we students are meant for answering the question. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں ہی اس کام کے لیے کہ انہوں نے کویشچنس کے آنسر دینے ہیں. Papers are good agencies to check our ability of answering the question. اخبارات ایک اچھی چیز ہے جسے ہم پڑھ کے، آرٹیکلس پڑھ کے، اخبارات پڑھ کے مختلف چیزوں کے کویشچن، مختلف اس کے حوالے سے جو کویشچن ہیں ان کے ہم آنسرز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو آور پیپر انکلوڈ ون پارٹ وچ سرو فار دس پرپز. تو اس مقصد کے لیے جو اخبارات ہیں وہ بھی اہم رول پلے کرتے ہیں. اب آگے دی گئی ہے کمپریہنشن کی ڈیفینیشن. یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی جو ڈیفینیشن ہے یہ یہاں پہ جو مینشن کی گئی ہے. It consists of a passage upon which questions are set to test the students. بیسیکلی ایک پیسج ہے، پیراگراف ہے، جس کے اندر کوئی کانسیپٹ دیا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں ڈسکرپشن دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ability to understand the content, the given text and to infer information and meaning from it. تو اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اس پیراگراف کو پڑھیں اور اس کے اندر جو انفارمیشن دی ہے اس کو انفر کریں گے، سمجھیں، گین کریں، گریب کریں
کہ وہ پراپر جو میسج اس پیراگراف کے اندر دیا جا رہا ہے کیا اس کو وہ گین کرنے کے قابل ہیں کہ نہیں ہے، یہ چیک کرنا کیا کہلاتا ہے، کمپریہنشن کہلاتا ہے. کلیئر ہوگا یہ پوائنٹ؟ میں دوبارہ اس کو ریڈ کر دیتا ہوں. کنسسٹ آف اے پیسج، ایک پیراگراف ہے اپون وچ کوسچنز آر سیٹ، جس کے اندر کوسچن سیٹ کیے جاتے ہیں خود سے ٹو ٹیسٹ دا اسٹوڈنٹس ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ چیک کرنے کے لیے کہ اسٹوڈنٹ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. کانٹینٹ آف دا گیون ٹیکسٹ، یعنی اس ٹیکسٹ کے جو کانٹینٹ ہے، جو پیج، جو لائنز ہیں، جو ورڈس ہیں لکھے گئے ہیں، اینڈ ٹو انفور انفارمیشن، کیا ان کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے معلومات لے سکتے ہیں، میننگ فرام اٹ، اور اس سے کیا سینس کریٹ ہو رہی ہے، پراپر جو سینس ہے کیا اس کو گین کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کو ہم بولتے ہیں کمپریہنشن. کلیئر ہوگا یہ پوائنٹ؟ نیکسٹ اب this part on one side is yummy jelly for some students but at the same time it become a nightmare for others. ٹھیک ہے، جہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمپریہنشن ہے نا، یہ کئی اسٹوڈنٹس کو بہت ایزی لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کئی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، وہ اس کو بڑا ہی جو ہے وہ مشکل ترین کام سمجھتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، وہ اس کام میں جلدی مہارت حاصل کرتے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے کہ بھئی یہ وہ کمپریہنشن اس طرح کے نہیں ہے، آپ کا جو مطلب اس لیول پہ جو کمپریہنشن آ رہا ہے یہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کا آپ میٹرک یا انٹر کے اندر کر کے آئے ہیں. یہاں پہ آپ نے ورڈنگ اپنی یوز کرنی ہے، سینس وہی ہونی چاہیے جو رائٹر اس پیراگراف کے اندر دینا چاہتا ہے، جو آپ کو کمپریہنشن کے لیے دیا گیا ہے، لیکن جو ورڈنگ ہے وہ آپ کی اپنی، اسٹرکچر آپ کی اپنی ہونی چاہیے، وہ زیادہ میٹر کرتی ہے اس لیول پہ. خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس چیز کو بہت بادر کیا جاتا ہے کہ بچے نے اپنی لینگویج یوز کیا کہ نہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹی کلاسز کے اندر بچوں کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ انڈر لائن کر لو یا بریکٹ کر لو، یہ کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے، یہ بریکٹ کر لو جی اتنا، یہ کویسچن نمبر 2 کا آنسر ہے. تو ان اے سینس اس لیول پہ اس طرح سے کمپریہنشن کے کویسچن آنسر نہیں چلنے، آپ کو خود سے اپنی ایبلٹی شو کرنی پڑے گی. وہاں پہ تھوڑی ڈیٹیل دی ہوتی ہے اس کا آنسر، آپ نے اس کو ایکسٹرا ڈیٹیل دے کے اس کویسچن کے آنسر کو جو ہے وہ کریں کہ ڈسکرائب کرنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا ہے. یہ چیز سب سے اہم ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ خالی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ پہلے کمپریہنشن کرتے آ رہے ہیں اسی طرح سے کمپریہنشن یہ والا کر لیں گے تو تھوڑا آپ کے لیے اس حوالے سے مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت مشکل بھی ہے. سو لیٹ فرینڈس ڈسکس دا سائنس آف کمپریہنشن. اس نے کہا جاؤ پھر اس کمپریہنشن کی سائنس کیا ہے، کمپریہنشن کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، یہ ہے کیا چیز، اس کو سمجھتے ہیں. which surely help all of us in our academics، اور یہ ہم سب کو جو ہے ہمارے جو تعلیم ہے اس میں مدد دے گا. اب آگے جی اس کی ہسٹری کمپریہنشن. Here it is word comprehension derived from Latin word comprehensio. جی آواز کلیئر آ رہی ہے سب کو؟ اسٹوڈینٹس بتائیے. چلیں ٹھیک ہے. تو لیٹن ورڈ ہے کمپریہنشو، جس سے یہ ڈرائیو کیا گیا، دیٹ مین سیزنگ اور کیپچرنگ. سی سے ورڈ نکلا ہے، یعنی جو چیز آپ کے سامنے ہو رہی ہے اس کو آپ کتنا گین کر رہے ہیں، کتنا کیپچر. جیسے کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ کیپچر کرتی ہے، آپ کوئی بھی امیج لیتے ہیں تو آپ اس سین کو اس کے اندر کیپچر کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ کی آنکھیں بھی کچھ سین جو ہے وہ کیپچر کر لیتی ہیں. جیسے ورڈسورتھ نے پوئم لکھی ہے، ٹھیک ہے، ڈیفوڈل، تو اس نے وہ جو پرانا اس کا جو اس نے ڈیفوڈل کا سین تھا آن دا بینک آف اے لیک، اس کو اپنے ذہن کے اندر کیپچر کیا ہوا ہے. اور جب بھی وہ سیڈ اور پینسو موڈ میں ہوتا ہے تو اس کو وہ دوبارہ میمورائز کرتا ہے، اور اس کے جو پینسو جو موڈ کے جو تھاٹس ہیں وہ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہم اپنے ذہن کے اندر کسی چیز کو بٹھا لیتے ہیں، دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں اس کو، وہی بیسیکلی کیا کہلاتا ہے، کیپچرنگ. دیٹ از کالڈ کیپچرنگ. یعنی جو آپ پیراگراف پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کیا کیا گین کر رہے ہیں وہ ہے بیسیکلی کیپچرنگ. اور اسی کو ہم کیا بولتے ہیں، یہ کیا ہے، کمپریہنشن. کمپریہینڈ سے نکلا ہے ورڈ، کمپریہینڈ سمجھنا ہوتا ہے کسی چیز کو. کلیئر ہو گیا جی یہ والی سلائڈ؟
3 لیول ہوتے ہیں کمپریہنشن کے. 3 لیولز آف کمپریہنشن. کمپریہنشن کے 3 لیولز ہیں. سب سے پہلا آ گیا لٹرل, دوسرا ہوتا ہے انٹرپریٹو, اور تیسرا ہوتا ہے اپلائیڈ. تینوں کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے, لیکن یہ آپ کو ایسا ایگزام میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کو یہ کویسچن پوچھا جائے کہ کمپریہنشن کے لیولز کیا ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھنے کے لیے پتہ ہونا چاہیے. ہمیشہ نالج جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہ گین کیا کریں کہ ہم نے ہر ایگزام پاس کرنا ہے. قابل بننے کے لیے پڑھیں, یہ زیادہ آپ لوگ کے لیے بہتر ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ابیلٹیز جو ہے وہ امپروو ہو جائیں گی, اور آپ کے اندر ایک ایکسٹرا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہو جائے گا, جس سے آپ کو یہاں بھی اور آنے والے دنوں کے اندر بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا. تو لٹرل کیا ہے؟ لٹرل ورڈ سے ہی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو سرفیس لیول کی انفارمیشن ہے, یعنی ورڈ کے حساب سے جو سمپلسٹ فارم میں جو انفارمیشن ہے, اس کو لٹرل بولتے ہیں. ایسے کمپریہنشن کو فیکٹ اینڈ ڈیٹیلس, جو مطلب کسی کمپریہنشن کے اندر جو ہے وہ فیکٹ دے دیے گئے ہیں, اتنے بندے, جیسے پینڈیمک کے اوپر کوئی پیراگراف لکھا جی امریکہ کے اندر اتنے لوگ متاثر ہیں اور اتنے لوگ کی ڈیتھ ہو گئی, اتنے صحت یاب ہو گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ہے وہ فیکٹس اینڈ ڈیٹیلس ہیں. اس کے بعد آ گیا روٹ لرننگ اینڈ میمورائزیشن. اس کے اندر جو ہے وہ لرننگ ہوتی ہے اور میمورائزیشن ہوتی ہے, چیزیں یاد کروا دی جاتی ہیں, ان کے میننگ بے شک سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. سرفیس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یعنی یوں کہہ لو کہ سمپلیسٹ ٹائپ آف کمپریہنشن ہے یہ, جس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہوتی. جیسے جب آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, خاص طور پر پوئٹری یا ایون کسی سٹوری کی آپ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں, یا ناول پڑھتے ہیں, یا ڈرامہ پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم اس کے سرفیس میننگ تو دیکھتے ہیں, وہ تو لٹرل ہو گیا, لیکن اس کے ہڈن جو تھیمز ہیں اور جو سمبلز اس نے یوز کی ہوتی ہیں, ان کی ڈیٹیلز جب ہم ہسٹری سے یا روزمرہ زندگی سے انکوائر کرتے ہیں, اس کو پھر ہم لٹرل نہیں کہہ سکتے, وہ پھر زیادہ ڈیٹیلڈ ہو جاتا ہے. تو پھر دوسرا آ گیا, دوسری تو لٹرل سرفیس لیول, یعنی سمپلسٹ فارم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آ گیا انٹرپریٹو, یعنی جس میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے, انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, وضاحت دی جاتی ہے, ایکسپلینیشن دی جاتی ہے. ڈرائنگ انفرنسز, یعنی نتائج نکالے جاتے ہیں. انفرنسز رزلٹ کا مطلب ہوتا ہے اس سے کیا کیا رزلٹ نکل جاتے ہیں. ٹیپنگ انٹو نالج ایکسپیرینس, اور نالج جو اس کے اندر دیا گیا ہے, جو اس کے اندر جو میننگ فل آبجیکٹس ہیں ان کو نکالا جاتا ہے. ریڈنگ بٹوین لائنس, یعنی خالی لائنز ریڈ نہیں کرنا بلکہ ان لائنز کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کو بھی ریڈ کرنا ہے. میکنگ لاجک لیپس اینڈ ایجوکیٹڈ گیسز, تو لاجک کریٹ کرنے کی کوشش. جیسے میں نے آپ کو پوئٹری کی ایگزامپل دی ہیں, کہ پوئٹری جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ہم سرفیس ریڈنگ نہیں کر رہے ہوتے, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ میں ایک پوئٹ جو ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے, یا کسی رائٹر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے, کیا کیا سمبلز اس نے یوز کی ہیں, یہ پولیٹیکل کرٹیسائزنگ ہے, یہ سوشل کرٹیسائزنگ ہے, یہ کس حوالے سے اس نے لکھا ہے. وہ چیزیں جب ہم پیراگراف سمجھتے ہیں, یا ایسا جو کمپریہنشن ہوتا ہے اس کو ہم انٹرپریٹیو کمپریہنشن بولتے ہیں. پھر آ جاتا ہے اپلائڈ, جس میں ہم انالائز کرتے ہیں, سنتھیسائز کرتے ہیں, نیا پیراگراف جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں, نیا بناتے ہیں, یا ایسے فیکٹ جو بیان کیے جاتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں اپلائی ہو رہے ہیں, تو اس کو ہم جو بولتے ہیں اپلائڈ کمپریہنشن. میرا خیال ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی. یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ پوائنٹ ضروری نہیں ہے, کیونکہ آپ کو ان کے بارے میں کویسچن نہیں آنا کہ ان کی ٹائپس کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے ہے جی کمپریہنشن امپورٹنٹ کیوں ہیں. انکریز آف افیکٹونیس آف ریڈنگ اینڈ ہیلپس ناٹ اونلی اکیڈیمک بٹ پروفیشنل آلسو. ضرورت اس بات کی ہے جو ہم پڑھتے ہیں یہ کتنا افیکٹو ہم پڑھ رہے ہیں. بعض بات ہم پڑھتے ہیں سر ایپ سے ہی پڑھ لیتے ہیں, بس دیکھ لیتے ہیں, سرفیس لیول کی بیچ میں سے آدھی باتوں کی سمجھ آتی ہے, آدھوں کی نہیں آتی, خیر ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دھیان سے ریڈ نہیں کرتے تو ہم انفارمیشن بھی پراپر گین نہیں کر پاتے. اس لیے یہ ایبلٹی بڑھانے کے لیے کہ ہم جب ریڈنگ کریں پوری کنسنٹریشن ساتھ کریں, اس کے لیے بھی کمپریہنشن جو ہے وہ کروائے جاتے ہیں. نمبر 2, کمپریہنشن کنسٹرکٹ میننگ فرام دا ٹیکسٹ. کمپریہنشن سے آپ جو ٹیکسٹ دی گئی ہے, جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہو, کمپریہنشن کی وجہ سے ہم اس سے جو میننگ ایکوائر کرنے کی, ابزارب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تیسرا بتایا اسٹوڈنٹس کین ناٹ ماسٹر کمپلیکس سائنٹیفک کانسیپٹ وداؤٹ اٹ. اور اگر آپ کو یہ کمپریہنشن کی ٹرک نہیں آتی تو جو سائنٹیفک انوینشن ہے, جو سائنٹیفک ریسرچ ہیں,
جو سائنٹیفک آرٹیکلز ہیں ان کے اندر جو گیون نالجز ہیں ان کو بھی آپ پراپر طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ کے اندر جو ہے کمپریہنشن کی اسکل نہیں ہے. پھر اس کے بعد سنا ہے اسکلڈ ریڈرس، جن کے اندر ریڈنگ کی بہترین اسکل آ جاتی ہے. ڈونٹ جسٹ ریڈ دا ٹیکسٹ، وہ صرف ٹیکسٹ کو ریڈ نہیں کرتے، دے انٹریکٹ ود دا ٹیکسٹ، وہ ٹیکسٹ کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کی ہر ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے کچھ لوگ قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے، لیکن وہ قرآن پاک کو جب وہ ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، اس کے میننگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ بیسیکلی انٹریکٹ کر رہے ہیں اس سے، اس کو صحیح معنوں میں اس کے اندر کہا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی بیسیکلی کیا ہے، کمپریہنشن. اور کمپریہنشن آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کی ریڈنگ سپیڈ بھی تیز ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو ایس دا اسٹینڈرڈائز اسٹیٹ ٹیسٹ. ایس جو ہے وہ مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ اپ بڑھانے کے لیے، یعنی جتنی آپ کی کمپریہنشن اسکل زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ جو ایگزام کی جو تیاری ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. دس ایبلٹی ہیلپ ٹو ایکوریٹلی انٹرپریٹ اینڈ انالائز ریٹن انفارمیشن. کمپریہنشن اگر آپ کرنا آتا ہے تو جو ریٹن انفارمیشن ہے یہ آپ بہترین طریقے سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں. اٹ میکس اس ایکسٹریکٹ مین آئیڈیا اینڈ ڈرا کنکلوژن فرام دا ٹیکسٹ. اور اسی سے ہی ہمیں یہ مدد ملتی ہے کہ ہم کیسے جو ٹیکسٹ دی گئی ہے، جو پیراگراف دیا گیا ہے، اس سے ہم کیسے مین آئیڈیا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس سے رزلٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ جو آگے ہیں یہ آپ پہ کنسرن نہیں ہے. جی یہ والا ضرور دیکھیے گا کہ ورڈز کے میننگ سیم نہیں ہوتے، ورڈز کے میننگ کانٹیکسٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ دیکھیں یو شوڈ بی فیئر ان یور اسٹڈیز، یو شوڈ بی فیئر ان یور اسٹڈیز، اور آگے وہی فیئر ورڈ جو ہے وہ یوز ہوا ہے، ہر کمپلیکس از فیئر. اب یہاں پہ اس کا فیئر کا میننگ اور سینس میں آ رہا ہے، وہاں پہ فیئر کا میننگ اور سینس میں آ رہا ہے. تو یہی چیزیں ہمیں ایک کمپریہنشن کے اندر جاننے کی ضرورت ہے کہ کس کانٹیکسٹ کے حوالے سے ہے. اگر اس کا صحیح کانٹیکسٹ ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس کا ٹاپک صحیح سمجھ نہیں آئے گا، تو پھر ہم جو میننگ ایکوائر کر رہے ہیں اس سے مائٹ بی پاسبل وہ بھی ڈسٹرب ہوں. یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹینس اسٹرکچر جو ہے بتایا گیا ہے. یہ عام طور پر جو ہے وہ اب جو سلائیڈ آپ کے سامنے ہے اس میں کمپیریزن بتایا کہ عام ریڈنگ میں اور ریڈنگ اسکل میں کیا ڈفرینسز ہیں، کمپیئر کیا کیا ہے. تو ریڈنگ کیا ہے، اٹ از ملٹی فیسٹڈ پروسیس انوالونگ ورڈ ریکگنیشن، کمپریہنشن، فلوئنسی اینڈ موٹیویشن. اور اگر اس کی اسکلس کے بارے میں دیکھا جائے تو ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ریٹن ٹیکسٹ. تو اسکل کیا ہے کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے اس کو اگر آپ سمجھ پا رہے ہیں تو وہ اسکل ہے. پھر ریڈنگ ہے، اٹ ٹیکس لانگ ٹائم، اور جو اگر اسکلڈ پرسن ریڈنگ اسکل ہیں اس کے پاس تو پھر وہ اس کو لیس ٹائم کے اندر کر سکتا ہے، اٹ ٹیکس لیس ٹائم. اور تھرڈ ہے کانٹیکسٹ میں بی انڈرسٹینڈ اور ناٹ. ریڈنگ کے اندر ضروری نہیں کہ آپ کانٹیکسٹ سمجھیں یا نہ سمجھیں، لیکن اسکل کے اندر آپ کے لیے ضروری ہے. کانٹیکسٹ از انڈرسٹوڈ ود ان دا شارٹ ٹائم. کانٹیکسٹ آپ کو جاننا ضروری ہے، یہ کرنے کی ضرورت. نیکسٹ آ گیا جی اسکلز ریکوائرڈ فار کمپریہنشن اینڈ ڈیولپنگ کنسنٹریشن. کیسے آپ اپنے آپ کو زیادہ کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں کسی ریڈنگ پہ. سب سے اہم ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. اور پھر جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر ایبلٹی پیدا کریں کہ ہم پیراگراف کو جو ہے وہ کمپریہینڈ کر سکیں، اس کی کمپریہنشن کمپلیٹ کر سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلا ہے اسکیننگ. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے، اسکیننگ. نوٹ کیجیے گا، یہ آپ کو سلائڈز بھی شیئر کر دی جائے گی. اٹ از ریپڈ ریڈنگ
assisted by keywords to locate specific pieces of information. یہ اسپیڈ سے ریڈنگ کی جاتی ہے یہ والی, اور اس میں جو اہم ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کر لیا جاتا ہے یا ان کو نوٹ کر لیا جاتا ہے جس کے اندر زیادہ معلومات ہوتی ہیں ایسے ورڈز, تو جو ہے وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے, انڈر لائن کر لیا جاتا ہے یا ہائی لائٹ کر لیا جاتا ہے پیراگراف. اس کو ہم بولتے ہیں اسکیننگ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اسکمنگ. دوسرا جو کمپریہنشن کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے اسکمنگ. اٹ از ریپڈ ریڈنگ فوکسز آن ٹائٹل, سب ٹائٹل اینڈ ہیڈنگس. اگر یوز کیے ہیں کسی پیراگراف کے اندر تو یہ چیز جو دیکھنا ہے ٹائٹل کیا ہے. جیسے آپ کوئی بک دیکھتے ہیں, آپ بک پرچیز کرتے ہیں تو آپ ساری بک تو نہیں پڑھنے بیٹھ جاتے, آپ اس کے ٹائٹلز دیکھتے ہیں, آپ اس کی لسٹ دیکھتے ہیں ٹاپکس کی, آگے چیپٹرز کی. تو یہ جو ہے کسی بھی پیراگراف کے اندر یا کسی بک کے اندر یا کسی آرٹیکل کے اندر یہ چیز جو کرنا ہے اس کو بولتے ہیں اسکمنگ, تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس کے اندر کون کون سے ٹاپک کور کیے گئے. پھر اس کے بعد آ گیا ایکسپلوریٹری ریڈنگ, جو تیسری چیز ہے. اٹ ایمس ٹو گیٹ اے فیئرلی ایکوریٹ پکچر آف ہول پریزنٹیشن آف آئیڈیا. اب آپ نے ذرا دھیان سے اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر کیا آئیڈیا دیا گیا ہے, کس ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کو ڈسکس کیا گیا ہے, اس کے اندر اینیمل ہسبینڈری کو ڈسکس کیا گیا ہے, اس کے اندر کوئی سوشل ٹاپک دیا گیا ہے, اس کے اندر جوڈیشری کو ڈسکس کیا گیا ہے. نیومرس ٹاپکس ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کس حوالے سے یہ ٹاپک ہے, کس چیز کو ایڈریس کیا گیا ہے, کس چیز کو پریزنٹ کیا گیا ہے, یہ جو جاننا ہے. اور اس کو ہم بولتے ہیں ایکسپلوریٹری ریڈنگ. کلیئر ہو گیا, یہ تیسرا سٹیپ ہے کمپریہنشن کے لیے. پھر چوتھا پوائنٹ آ جاتا ہے کلوز ریڈنگ. یہ جب بھی آپ نے کمپریہنشن کرنی ہے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. کلوز ریڈنگ. ریڈر مسٹ گیٹ میکسیمم انڈرسٹینڈنگ آف مین آئیڈیاز اینڈ دیئر ریلیشن شپ. جو سینٹینس ہیں ان پہ بھی غور کریں اور دیکھیں, سوچنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر مین آئیڈیا کیا ہے, کیا رائٹر کہنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ریلیٹڈ سینٹینسز ہے اس کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن ہے, اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں. یہ نہیں کرنا آپ نے, میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ اس لیول پہ یہ نہیں کرنا کہ یہ کویشچن ہے یہ بریکٹ کر لو اس کا آنسر, یہ بھائی اس کا آنسر ہوگا. نہیں, اس میں آپ نے اپنی طرف سے ڈیٹیل ضرور ایڈ کرنی ہے, اپنی طرف سے اپنی ورڈنگ میں آنسر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اس کو. اور پانچواں ہے کریٹیکل ریڈنگ. اس کے اندر کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے کویشچن پوچھنے ہیں یا اس پیراگراف سے کویشچن پوچھنے ہیں, جس پیراگراف کو یا آرٹیکل کو یا بک کو آپ پڑھ رہے ہیں, کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے, کیوں ہے, کب ہے, کیسے ہے, کون کون سی معلومات اس میں دی گئی ہیں, ریزنز جتنی بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں وہ پوچھنے کی کوشش کریں تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس پیراگراف کو سمجھ سکتے ہیں. اس کو بولتے ہیں کریٹیکل ریڈنگ. ٹھیک ہے جی. میں ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ ان کے ریوائز کر دیتا ہوں. پہلا نام ہے اسکیننگ. ٹھیک ہے. دوسرا, اس اسکیننگ کے اندر ہم خاص خاص جو ورڈز ہوتے ہیں میننگ فل ورڈز ان کو جو ہے وہ انڈر لائن کر لیتے ہیں. دوسرا اسکمنگ, ٹاپک ٹائٹل سب ٹائٹل وغیرہ اگر کسی پیراگراف کے اندر دیے گئے ہیں تو ان کو پڑھنا, یہ اسکمنگ ہے. پھر آ جاتا ہے ایکسپلوریٹری ریڈنگ. اس کے اندر ہم ایک پکچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس چیز کے بارے میں یہ پیراگراف لکھا ہوا. اور پھر کلوز ریڈنگ, یعنی صحیح طریقے سے باریک بینی سے اس کو ریڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مین تھیم ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آ گیا کریٹیکل تھنکنگ. کریٹیکل تھنکنگ